الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ اللہ سے بازی لے جائیں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمیں عاجز کر دیں۔ جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے میں قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو، جن سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کر سکو جنہیں تم نہیں جانتے، مگر اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا ضرور پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیں. یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے مسلمانوں کے ذریعے آپ کی تائید کی. ان صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ نے الفت ڈال دی. اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو اس زمین میں موجود ہے تو بھی آپ ان کے دلوں میں یہ الفت نہیں ڈال سکتے تھے. یہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں محبت اور الفت پیدا کر دی، کیونکہ وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی جو حکم اللہ نے دیا ہے اس پر آپ لوگ چلتے رہیں، اور آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے. آیت نمبر 59 تھا 64 سورہ الانفال. معزز سامعین گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک میں چند گزارشات اس موضوع پر پیش کی تھی کہ اسلام امن عالم کا ضامن ہے. دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ یہ دو چیزیں اختیار کریں، اور ان دو چیزوں کی بنیاد پر آپ پوری دنیا پر اپنا سکہ جما سکتے ہیں، اپنی طاقت منوا سکتے ہیں، اپنی قوت منوا سکتے ہیں، اور دشمن کو زیر کر سکتے ہیں. ہر دور کے اندر حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، معاملات کیسے ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا حکم ہر حال کے لیے اور ہر دور کے لیے، ہر ملک کے لیے اللہ کا حکم ہمیشہ ایک جیسا رہا ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے. قیامت تک آنے والے حالات میرے رب کو معلوم تھے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دین 1400 سال پہلے آیا تو 1400 سال پہلے کے حالات کے موافق تھا، اس کے بعد دین رہنمائی نہیں کرتا، یہ کافر کی سوچ تو ہو سکتی ہے، یہ کسی منافق کی سوچ تو ہو سکتی ہے، مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہے. مسلمان تو ہر دور کے اندر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جس طرح 1400 سال پہلے اس کا ایک ایک حکم ان حالات کے موافق تھا، اس وقت کے اصولوں کے موافق تھا، اس وقت کے دنیا کے حالات کے موافق تھا، آج بھی من عن ایک نقطے کی کمی کے بغیر آج دنیا کے اندر اسلام کا حکم اسی طریقے سے موجود ہے جس طریقے سے 1400 سال پہلے تھا. اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حالات کے بدلنے سے آپ اسلام کو بدل لیں، حالات کے بدلنے سے آپ اسلامی احکامات کو بدل دیں. یہ دین فطرت ہے، اور میں ہمیشہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ فطرت کبھی نہیں بدلتی. سب کچھ بدلا جا سکتا ہے، فطرت نہیں بدلتی. اسلام کو دین فطرت کہا گیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، دوسری جگہ فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ یاد رکھو کہ اللہ نے جو فطرت بنائی ہے فطرت کبھی نہیں بدلتی. دنیا کو بدلنا پڑے گا، آپ کو بدلنا پڑے گا، ہر ایک کو بدلنا پڑے گا، فطرت نہیں بدلے. فطرت کی مثال یہی ہے کہ ہم صدیوں سے منہ سے کھانا کھا رہے ہیں تو منہ سے ہی کھانا کھا رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی تو روزانہ یہ چکر لگا رہے ہیں خلا کا، تو اب ہمیں جو ہے کھانوں سے کھانا چاہیے. کہے گا تو لوگ کہیں گے کہ ایسے بیوقوف لوگ ہیں، کیسی باتیں کرتے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے بھائی، بہت عرصہ ہو گیا، صدیاں بیت گئی، ناک سے کان لے رہے ہیں،
اپنا سانس لے رہے ہیں اور منہ سے سانس لے رہے ہیں، اب کان سے سانس لینا چاہیے، سانس جو ہے اس کا راستہ چینج کرنا چاہیے۔ تو جو بندہ کہے گا، لوگ کہیں گے یہ کتنا احمق آدمی ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ معدے کے ذریعے ہضم کرتے ہیں ساری کی ساری چیزوں کو، تو بھائی بدل دیں اس معدے کے نظام کو، آج کے بعد دل کی ذمہ داری لگا دیں کہ دل جو ہے وہ معدے کی جگہ پہ کام کرے، معدہ دل کی جگہ پہ کام کرے، گردے جو ہیں وہ فلٹریشن چھوڑ دیں اور جگر وہاں پر فلٹریشن کا پلانٹ لگا لے، کیا ایسا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ فطرت ہے میرے رب کی، یہ فطرت کبھی نہیں بدلے گی۔ آپ اپنے آپ کو بدلیں، آپ اپنے نظریات کو بدلیں، آپ اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی فکر کو بدلیں، اور آپ کی فکر کے لیے اللہ نے قرآن اور حدیث نازل کیا ہے۔ ہماری کوئی اپنی سوچ نہیں ہوتی، یاد رکھیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اس منبر سے یہ بات کہی، حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، حالات اچھے بھی آتے ہیں، حالات برے بھی آتے ہیں، لوگ موافقت بھی کرتے ہیں، لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں، لوگوں کے مالی مفاد بھی ہوتے ہیں، عزت کے مفاد بھی ہوتے ہیں ان حکومتوں کے معاملات میں یا ان دیگر چیزوں میں۔ لیکن منبر رسول پر کھڑا ہونے والا شخص اگر اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر دیانت ہے تو وہ کبھی بھی ان معاملات میں نہیں الجھے گا۔ حکومتوں کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہمارا معاملہ دین ہے، ہمارا معاملہ اسلام ہے۔ جب منبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس منبر کے اوپر، اس منبر کا تقاضا شاید کوئی نیچے بیٹھنے والا نہ سمجھ سکے کہ اس کا تقاضا کیا ہے۔ ہماری کوئی اپنی چاہت نہیں ہوتی، ہماری کوئی اپنی ترجیح نہیں ہوتی، ہمارا کوئی اپنا موقف نہیں ہوتا۔ میرا موقف کیا ہو سکتا ہے؟ منبر رسول پر کھڑے ہو کر اگر میرا موقف ہے تو پھر تو مجھے اس پر کھڑا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ منبر رسول پر کھڑے ہو کر ہم وہی بات کریں گے جو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو قرآن و حدیث۔ ہاں ہمارے فہم کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، وہ میری غلطی، ہمارے بیان کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، وہ ہماری غلطی، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہماری سمجھنے کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، وہ ہماری غلطی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہماری ترجیح کبھی یہ نہیں ہوتی کہ آج کے حالات کیا ہیں، آج ان کو راضی کر لے، کل ان کو راضی کر لے۔ آج حالات، کچھ لوگ جو ہیں حکومتوں کے اندر ہوتا ہی ایسے ہے، کچھ لوگ حکومت بناتے ہیں، کچھ لوگ ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ یہ جمہوریت کا ماشاءاللہ حسن ہے جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ ایک بندہ چھت پہ چڑھ رہا ہوتا ہے، 10 بندے اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو منہ کے بال اٹھا کر نیچے پھینکیں، اس کے دانت بھی توڑ دیں، منہ بھی توڑ دیں، اور جو کھینچ رہے ہوتے ہیں ان پہ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ آپ کا زیادہ اچھا کام، آپ بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ یہ آپ کی جمہوری سوچ تو ہے، اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسلام یہ بات کہتا ہے اس کو چڑھاؤ سارے مل کر اوپر، ٹانگیں نہ کھینچو اس کی، جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرو، نہیں ہو سکتا تو خاموش ہو، جو ہنسو بھی نہ۔ آج تم اس پر ہنسو گے، کل تم پر دنیا ہنسے گی۔ جو آج تم سوچو گے وہ کل تمہارے گلے پڑے گا۔ یہ دن بدلتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس۔ کل جو تخت حکومت پر تھے آج وہ تخت دار پر ہیں، آج جو تخت دار پر ہیں کل وہ تخت حکومت پر ہوں گے۔ تو ہمارا اس سے کیا لین دین ہے، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام ہماری رہنمائی ان حالات میں کیا کرتا ہے، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک مسلمان کی سوچ اور فکر کیا ہونی چاہیے۔ مسلمان جنگ کو پسند کرتے ہیں، مسلمان امن و امان کو تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں، مسلمان دنیا کے اندر کیا معیار رکھتے ہیں، یہ ہماری اسلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہم نے وہ بات کرنی۔ اور دو باتیں میں نے آپ سے عرض کی کہ ہر دور کے اندر دو باتوں پر اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ نمبر 1، دشمن کے مقابلے میں تیاری رکھو، وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں تیاری فل کر کے رکھو، مکمل تیار رہو دشمن کے مقابلے میں۔ اب آپ کو بعض دشمن نظر آتے ہیں، بعض نہیں آتے، بعض ہوتے دشمن ہیں، نظر دوست آتے ہیں، بعض نظر جو ہے وہ دوست آتے ہیں، ہوتے دشمن ہیں۔ یہ الٹ ہوتا ہے ہمیشہ کہ آپ کو دنیا کے اندر اپنے دشمنوں کے مقابلے میں تیاری کرنی ہے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ قرآن نے 2 الفاظ کہے، ایک یہ ہے کہ مستطاعتم، جو تمہاری استطاعت ہے، جو تمہیں اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے ان کے مقابلے میں مکمل تیاری کر کے رکھو۔ ایک یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں ان کی طرح تیاری کر کے رکھو، جس طریقے سے وہ جہاں تک گئے ہیں تم بھی وہاں تک جاؤ، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تم بھی وہ حاصل کرو، جس میدان کے اندر انہوں نے ترقی کی تم بھی اس کے اندر ترقی کرو۔
किसी दौर के अंदर अगर जंग तलवारों से होती थी, तीर से होती थी, भाले और ढाल से होती थी, आज जंग किससे होती है? आज से कुछ अर्सा पहले कलाशंकोव सबसे बड़ी चीज थी। आज दुनिया के अंदर जंगी सामान बदल गए हैं, जंगी हथियार बदल गए हैं, जंग की नौइयत बदल गई है। तो आपको भी बदलना चाहिए इसके मुताबिक कि जंग के हथियार बदले। ये नहीं है कि आप कहें मैंने तो तलवार ही से लड़ना है। 1400 साल पहले मुझे कहा गया था कि तलवार हाथ में होगी तो तलवार ही होगी। नहीं होगी तलवार, फिर तलवार ही आएगी। लेकिन आज जो उनके हाथ में है वो आपके हाथ में होना चाहिए। आज जो उनके पास है वो आपके पास होना चाहिए। आज जो जिन बातों से वो दुनिया को सर करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए ताकि आप दुनिया को सर करें। दुनिया के अंदर कितने ममालिक हैं इस्लामी? हम तुर्की के अंदर इकट्ठे हुए, 56 इस्लामी ममालिक, 57 इस्लामी ममालिक, 57 इस्लामी ममालिक में सब ये बात कहते थे कि हम कमजोर हैं। क्यों? उनके पास क्या चीज नहीं थी। तुर्की दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क है, सऊदी अरब दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क है, इंडोनेशिया मजबूत तरीन मुल्क, मलेशिया मजबूत तरीन मुल्क है, ये मुसलमान मुल्क है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, मुसलमान है, 80% वहां मुसलमान है। कमजोरी क्या है? कमजोरी वे ये है कि जो ताकत अल्लाह ने आपको दे रखी है वो ताकत उनके पास नहीं है। वो ताकत क्या है? वो ताकत वो है जो इस कौम का सबसे बड़ा एजाज और इस कौम की सबसे बड़ी जो आज दुनिया को नजर आ रहा है कि ये जो है ये असल में इन लोगों के साथ मामला ठीक होने चाहिए। वो क्या है? वो आपकी एटमी कुव्वत है, वो आपकी मिसाइलों की कुव्वत है, वो आपकी वो पावर है जिससे काफिर घबराते हैं, परेशान होते हैं कि इससे हम मुकाबला नहीं कर सकते। ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। क्यों झुके आपकी तरफ आकर दुनिया? क्यों आपकी तरफ लौट कर आई है? ये आप कह सकते हैं कि अच्छी क़यादत थी, आ गई है। मैं नहीं समझता। मैं ये समझता हूं कि आपकी जो ताकत के पीछे, जो आपकी क़यादत के पीछे जो चीज बोल रही है वो आपकी कुव्वत और ताकत बोल रही है। दुनिया आपकी तरफ झुकी है। हमें यही कहा जाता था कि हम पाकिस्तान को दुआएं मांगते हैं, पाकिस्तान के लिए। इंडिया के मुसलमान कहते हैं हम दुआएं मांगते हैं पाकिस्तान के लिए। बांग्लादेश के मुसलमान कहते हैं हम दुआएं मांगते हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का कोई खास मसला है? मसला यह है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने वो ताकत और कुव्वत दी है जो किसी और मुल्क के पास नहीं है। अमेरिका जैसा भेड़िया आज आपकी तरफ झुका है तो आपकी वजह से नहीं झुका, उस ताकत की वजह से झुका है। जो जिस वक्त सोची गई कि पाकिस्तान के पास एटम बम होना चाहिए, पाकिस्तान के पास ये सलाहियत होनी चाहिए, ये मिसाइल होने चाहिए, पाकिस्तान अपने दिफा में मजबूत होना चाहिए। याद रखें, ये नहीं कहा गया कि अपनी ताकत के मुताबिक सड़कें बनाओ, अपनी ताकत के मुताबिक मकान बनाओ, अपनी ताकत के मुताबिक फना बनाओ। ये फरमाया दुश्मन के मुकाबले में अपनी इस्तात के मुताबिक जो कुछ तुमसे हो सकता है ये करो, या दुश्मन के मुताबिक करो या अपनी इस्तात के मुताबिक करो। तो अल्लाह ताला ने एक बड़ा एजाज आपको यह दिया कि वअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि ये कुव्वत क्या है? अला इन्नल कुव्वत अर्रमी। फरमाया कुव्वत ये है, कुव्वत फेंकने में है, कुव्वत जो है दिखाने में है, कुव्वत मनवाने में है। आपने एटमी धमाके किए, दुनिया ने मान लिया आपको। आपने एटमी धमाके किए, दुनिया ने आपकी ताकत को तस्लीम कर लिया। आप मिसाइलों के बार बार तजर्बात कर रहे, दुनिया खौफ खा रही है आपसे कि ये मुल्क हमारे लिए बड़ा मसला है। ईरान के साथ अमेरिका का क्या इख्तलाफ? क्यों आया है अमेरिका ईरान के ऊपर? एक ही तो मसला है उनका। कहते हैं कि आप यूरेनियम आप छोड़ दें, इसको आप छोड़ दें, इसको आप हमारे हवाले करें। ताकत ही तो खत्म करने के लिए आया है। इराक की ताकत ही तो उन्होंने खत्म की है, अफगानिस्तान की ताकत ही खत्म करने के लिए आए थे। ये ताकत खत्म करने के लिए आ रहे हैं कि आपके पास कुव्वत न रहे, आपके पास ताकत न रहे। जो ताकत पाकिस्तान को अल्लाह ने दी है, जो वतन अजीज को अल्लाह ने दी है, ये भी उनकी आंखों में खटक रही है, चुभ रही है उनकी आंखों के अंदर। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए कि इस मुल्क की हिफाजत की बिना पर पूरी दुनिया के मुसलमान आप पर फख्र करते हैं।
ہاں بے شک یہ بات کہتے رہیں. شاید میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے یہ باتیں کرتا ہے. آپ لوگ میڈیا سے بیٹھتے ہیں, شاید جو باتیں ملتی وہ اٹھا کے آگے پھینک دیتے ہیں, وہ ہمارے کھاتے میں بھی ڈال دیتے ہیں, آپ کی مہربانی. لیکن ہم تو اندر جا کر بیٹھتے ہیں. وہ باتیں ہم آپ کو نہیں بتا سکتے جو ہم جا کر دیکھتے ہیں. جس جگہ پر اللہ ہمیں لے کر جاتا ہے اور جو ذمہ داری ہماری ہے, ہم دنیا کے نقشے کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے. غزہ کے مسلمان ترکی کے اندر ملے, وہ یہ بات کہتے تھے سب سے زیادہ ہم پاکستانی مسلمانوں کے مشکور ہیں کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہماری مدد کے لیے. اور یہاں کے مسلمان گالیاں دے رہے ہیں, یہاں کے مسلمان گالیاں دے رہے ہیں, وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں, آپ گالیاں دے رہے ہیں. بڑی مہربانی ہے, آپ بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, اچھی تعلیم, اچھی تربیت, اچھی جماعتیں. یہ کردار ہے ہمارا, یہ گھنونا کردار ہے ہمارا. دنیا کہتی ہے آپ اچھے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ برے. دنیا کہتی ہے آپ ٹھیک جا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ غلط جا رہے ہیں. وہ شاید کسی نے ایک جملہ شورش کشمیری کا کہا تھا, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر فلاں بندہ جنت کے اندر جائے گا تو میں جنت کے اندر نہیں جاؤں گا. تو شاید ہم دشمنی میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اب یہ بندہ جو بھی اچھی بات کرے گا ہم نے سے اچھی بات بھی نہیں ماننی, کیونکہ ہمارے مطابق یہ حکومتیں نہیں. حکومتیں آپ کو مبارک, یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو مبارک. اسلام کو دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. اس ملک پر رحم کریں, اس کے حالات پر رحم کریں. دنیا جو اس کو تسلیم کر رہی آپ بھی تسلیم کریں, حقائق کو تسلیم کریں, اپنی طاقت اپنی قوت کو کمزور نہ کریں. اور دوسری چیز جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, ایک طاقت تیار کرنے کا, اور دوسرا اللہ نے حکم دیا, فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا, خبردار اختلاف پیدا نہ کرنا, اختلاف پیدا نہ کرنا. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. تمہاری طاقت اور تمہاری قوت کس بات کے اندر ہے؟ تمہاری طاقت اور قوت تمہارے اتحاد کے اندر ہے, تمہارے اتفاق کے اندر ہے, تمہاری وحدت کے اندر ہے. تم ایک ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر میدان کے اندر کھڑے ہوگے, رب کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. پوری دنیا بھی تمہیں شکست نہیں دے سکتی. یہ اللہ نے حکم دیا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ نہیں کہا ہر بندہ پر الگ الگ موقف قائم کر لے, الگ الگ بات کر لے, الگ الگ سوچ اور فکر پیدا کر لے. جس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے وہ بھی ایک نئی جو ہے وہ بات کر لے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ لڑی گئی. جنگ قادسیہ یہ ایران کے خلاف تھی, اس وقت کے خراسان کے خلاف تھی. اور یہ دنیا کا اس وقت بڑا سپر پاور ملک تھا جس کو دنیا کے اندر طاقت حاصل تھی, آتش پرست تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے لشکر بھیجا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4000 کا لشکر دے کر بھیجا. یہ جب وہاں پر پہنچے عراق کی سرحد کے اوپر, پتا چلا کہ رستم جو اس دور کا سب سے بڑا جنرل تھا ایرانی فوج کا, وہ میدان کے اندر خود آیا ہوا ہے اور 1,00,000 فوج لے کر آیا ہوا ہے. حضرت سعد گھبرا گئے. انہوں نے کہا 4000 بندے جو میرے پاس ہیں یہ ٹوٹل طاقت میں لے کر آیا ہوں, اور آگے 1,00,000 بندہ, اور رستم اس کو کمان کر رہا ہے. اور رستم کے بارے میں معروف تھا کہ 100 بندے کی طاقت رستم کے اندر موجود تھی. 100 بندے کے ساتھ اکیلا مقابلہ کرتا تھا رستم. تو حضرت سعد نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت حالات تو خراب ہیں, آئے تھے کچھ اور سوچ کر آگے کچھ اور ہو گیا ہے. وہ تو مقابلے میں آ گئے ہیں اور 1,00,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں. اب کمک بھیجے پیچھے سے, کمک ہے ہی موجود نہیں ہے, لوگ موجود ہی نہیں ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 صحابہ کرام کو بھیجا, اور 3 صحابہ کرام کے متعلق یہ فرمایا کہ ارد گرد سے ساری فوجوں کو اکٹھا کرو, مصر سے بلا لو, جہاں شام سے بلا لو, جہاں کہیں مسلمان موجود ہیں, محاذ جنگ پہ لڑ رہے, سب کو بلاؤ, اور ان 3 کمانڈروں کی کمان میں متحد ہو کر اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ آپ میدان کے اندر جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو فتح یاب کرے گا. اب یہ 3 کمانڈر کون سے تھے؟ افراد پہ یاد رکھے لڑا جاتا ہے, افراد کا ایمان بھی دیکھا جاتا ہے.
افراد کی قوت بھی دیکھی جاتی ہے. جو آپ کا کمانڈر ہوتا ہے, جو آپ کی کمان کر رہا ہوتا ہے, اس کا ویژن بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی کمانڈر تو نہیں تھے, عشرہ مبشرہ میں سے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خوشخبری آپ کو سنائی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ بندے چاہیے, تو 3 بندے, حضرت قعقاع بن عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا, حضرت مادی بن کرب ان کو بھیجا گیا, مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت طلحہ, یہ نئے مسلمان ہوئے تھے لیکن بہت بڑے کمانڈر تھے, دلیر تھے, ان تینوں کو بھیجا. اور حضرت سعد سے فرمایا ایک ایک بندے کی کمان میں 10-10 ہزار کا لشکر بناؤ, اور 30,000 کا لشکر لے کر ان پر ٹوٹ پڑو, اللہ کا نام لے کر, دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. 3 دن تک جنگ قادسیہ میں جنگ لڑی گئی, اور 3 دن کے بعد جنگ کا نقشہ نظر آیا. وہ کیا تھا؟ یہ اتحاد کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ, ایک امیر کی اطاعت میں سارے کے سارے مسلمان جب قادسیہ میں ٹوٹ پڑے, تو رستم جیسا بہادر بندہ, دلیر جرنیل, وہ میدان کے اندر کام آیا, وہ قتل ہوا, اور دشمن 70,000 لاشیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کس چیز سے فتح یاب کیا؟ ان کی اتحاد, ان کے اتفاق, ان کی ایک کمان کے نیچے لڑنا, ان کا ایک دوسرے پر اعتماد کرنا. حضرت عمر نے کہا کہ یہ 3 افراد ہیں, یہ 3 افراد, فرمایا کہ ایک ایک بندہ 30 افراد, 30,000 افراد پر بھاری ہے. ایک بندہ, ایک بندے کو 30,000 افراد پر بھاری کہہ رہے ہیں, تو سبحان اللہ, انہوں نے دکھلایا دنیا کو. اس لیے فرمایا المؤمن القوی خیر, جو قوی مومن ہے نا, دلیر جو مومن ہے, قوی مومن ہے, میدان کے اندر ڈٹنے والا مومن ہے, کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والا مومن ہے, وہ کیا ہے؟ وہ بہتر ہے, اللہ کو محبوب ہے. اس مومن سے جو کمزور ہے, جو بالکل بات نہیں کر سکتا, جو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, میدان کے اندر کھڑا نہیں ہو سکتا, دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا, فرمایا کہ یہ تو خراب ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں, اللہ کو قوی مومن محبوب ہے. اس لیے اللہ کے بندو یاد رکھو, ہماری اور آپ کی طاقت اتحاد میں ہے. وَلَا تَنَازَعُوا, فرمایا خبردار تنازع پیدا نہ کرنا, اختلاف پیدا نہ کرنا, اختلاف سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اتفاق اور اتحاد رکھیں. اس وقت اگر دنیا, آج سے 10 سال پہلے دنیا کہہ رہی تھی پاکستان ڈیفالٹر ملک ہے, دنیا کہہ رہی تھی پاکستان دہشت گرد ریاست ہے, دنیا کہہ رہی تھی انڈیا کا پروپیگنڈا غالب تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اس ریاست کو ختم ہو جانا چاہیے, اس کا ایٹم بم طالبان کے ہاتھ میں لگے گا, دہشت گردوں کے ہاتھ میں لگے گا. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا پرامن ملک ہے. تو آپ کو خوشی ہو رہی ہے یا غم ہو رہا ہے؟ دکھ کی بات ہے کہ اس پر تل ملائیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, دشمن کی صفوں میں کھڑے ہو جائیں کہ پاکستان کو اچھا کیوں کہا جا رہا ہے. بھئی سیدھی سی بات ہے, ہماری جان پاکستان کے ساتھ جاتی ہے, اس وطن کی مٹی ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. میں جب باہر کے ملکوں سے واپس آتا ہوں, واللہ میرا عقیدہ اجازت نہیں دیتا, ورنہ میرا دل چاہتا ہے پاکستان کی مٹی کو اپنے بوسہ دوں اس مٹی کے اوپر, کہ یہ مٹی ہمیں عزیز ہے, اس کے ایک ایک چیز ہمیں عزیز ہے. کیوں؟ ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ملک ہے, ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک بہترین ملک ہے, اللہ کی نعمت ہے, اور ہم ہیں کہ ہم اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں. یاد رکھیں, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر آپ شکر کریں گے نا اللہ کا, اللہ آپ کو اور طاقت سے نوازے گا, اور قوت سے نوازے گا, اور خیر کے فیصلے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر ناشکری کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ بھی کمزور ہوں گے, آپ کی نسلیں بھی کمزور ہوگی, پھر آپ کا ملک نہیں کمزور ہوگا. یاد رکھیں, فصیل اور بار اور یہ دیواریں کبھی نہ گرائیں. یہ دیواریں آپ کی مضبوطی کا باعث ہیں, یہ پلر آپ کی مضبوطی کا باعث ہیں. ان کو گرائیں گے تو نیچے بیٹھیں گے کیسے؟ ان کو گرائیں گے تو پھر آپ سایہ کہاں سے لیں گے؟ یہ طاقت اور قوت پاکستان کے اندر جو اللہ نے آج ہمیں عزت دی ہے, اس عزت کا اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان دنیا کا محور و منبع بن چکا ہے. اور ایک اور خوشخبری آپ کو سنا دیں کہ یہ عزت آپ کو ایک اور وجہ سے بھی ملی ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ کچھ ایسا پہلے لوگ کہہ رہے تھے, اور مجھے وہاں پر
طیب اردگان صاحب سے جب ملاقات ہوئی اس وقت یہ خوشخبری وہاں انہوں نے سنائی کہ پاکستان کے لیے ہماری طرف سے یہ خوشخبری ہے. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جناب مسلمانوں کا اتحاد ہو رہا ہے. سعودی عرب کا اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا, سعودی عرب کا اور قطر کا دفاعی معاہدہ ہوا, سعودی عرب کا اور مصر کا دفاعی معاہدہ ہوا, سعودی عرب کا اور ترکی کا دفاعی معاہدہ ہوا. ان تمام ملکوں کے آپس میں دفاعی معاہدے ہو چکے ہیں, اور ان دفاعی معاہدوں کے اوپر سب سے بڑی جو ضمانت دے رہا ہے جو ملک, وہ کون سا ہے؟ وہ پاکستان ہے. یہ اتحاد کی بدولت کہ ایران مار رہا تھا سعودی عرب کو, ایران مار رہا تھا یو اے ای کو, ایران مار رہا تھا قطر کو, اور پاکستان روک رہا تھا کہ آپ نے جواب نہیں دینا. یہ پالیسی پاکستان کی کتنی مضبوط پالیسی تھی. اگر وہ جواب دیتے یہ مسلمان آپس میں لڑتے اور امریکہ یہاں سے نکل جاتا, تو یہ خیر کا باعث تھا. امریکہ نکل جاتا اور یہ آپس میں مسلمان لڑ جاتے, اور دنیا میں وہ خون خرابہ ہوتا کہ جس کی مثال نہ ملتی, اور دشمن کا ایجنڈا اس کے آئے بغیر پورا ہو جاتا. میں مبارکباد دیتا ہوں ان سوچوں کو, ان لوگوں کی فکر کو کہ جنہوں نے ان کو روکا کہ آپ نے نہیں لڑنا ہے, آپ نے کچھ نہیں کہنا, ہم کردار ادا کریں گے. اور آج اللہ نے اس کردار کی وجہ سے آج وطن عزیز کو جو عزت دی ہے, جو شرف دیا ہے, یہ ہمارے لیے بڑے خیر کا باعث ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اسی انداز سے ترقی کی طرف لے جاتا رکھے. اللہ اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے, اللہ اس ملک کی عزتوں کی اور حفاظت فرمائے, اللہ اس کے اساسوں کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کی جو ہتھیار ہیں ان کی حفاظت فرمائے, اور یہ بڑھتے رہیں تاکہ دنیا پر آپ کا رعب بھی قائم رہے, آپ کا ولولہ بھی قائم رہے, اور آپ کی حیثیت بھی دنیا والوں پر قائم رہے, اور تا قیامت اللہ اس ملک کو قائم رکھے. اس ملک کو اللہ اسلام کی سرزمین بنائے, اس ملک کو اللہ امن و امان کی سرزمین بنائے. پوری دنیا کے مسلمانوں کا منبر محور یہ ملک ہے. اللہ اس ملک کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خیر کا باعث بنائے, اور اللہ ہمیں شر اور فتنوں سے, افتراق سے, انتشار سے, باہمی جنگ و جدل سے, باہمی لڑائیوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.